سیرت نبوی کی ورق گردانی یعنی کہ مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کا حصہ تھی، جیسا کہ فتح مکہ کے باب میں اس کا واضح ثبوت نظر آتا ہے۔ مکہ سے کچھ فاصلے کے مقام پر جب حضور علیہ السلام اپنے لشکر کے ہاں کچھ دیر قیام فرمایا تو وہاں پر حضرت ابو سفیان، یعنی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لائے اور آپ کی ملاقات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب اس ٹائم تو کیفیت یہ تھی کہ ان کی کہ شاید آج وہ جو پہلے بات ہے کہ خیر نہیں ہے، پر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، حضور علیہ السلام کی رحمت گویا پکار پکار کر کہہ رہی تھی، ڈورو نہیں، یہ دنیا کے سلاطین نہیں بلکہ رحمت للعالمین کا دربار کرم ہے۔ حضرت ابو سفیان اور ان کے ساتھی کلمہ پڑھ کر آغوش اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہمیں بھی میرے آقا کے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی کے اندر عاجزی، انکساری، بلکہ میں آپ کو ناظرین یہ بات بتاتا چلوں، یہ نکتہ ہے، آپ یہ نکتہ نوٹ کر لیجئے گا، اگر آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بزنس ہے، روزمرہ کی آپ کی جاب ہے، آپ عجز، انکساری اپنی روزمرہ کی زندگی میں لے آئیں، آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ حضرت غزوہ بدر بڑا اسلام کا پہلا مارکہ اس کو سمجھا جاتا ہے، غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کب ہوا؟ غزوہ بدر، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ رمضان المبارک میں 2 ہجری کو ہوا، جب نبی کریم علیہ السلام مکہ شریف سے ہجرت فرما کے مدینہ شریف میں تشریف لے آئے۔ تو اب ہوا یہ کہ ان کے غزوہ بدر 2 ہجری 17 رمضان المبارک۔ میں بتاتا چلوں محترم ناظرین، آج ہمارا جو موضوع غزوہ بدر کے حوالے سے ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آج 17 رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں جی۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب آپ نے مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا، تو اعلان نبوت کی وجہ سے اپنے جتنے بھی تھے وہ اس نظریے کی بنا پر حضور کے دشمن بن گئے، انہوں نے حضور کو ستانا شروع کر دیا، بڑا سخت کڑا وقت اسلام پہ آیا۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ احد سے بڑھ کے بھی کوئی دن تھا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ طائف والا دن بڑا ہی سخت تھا، جب میں طائف کے 3 سرداروں کو تبلیغ کے لیے گیا تو انہوں نے میری تبلیغ کا انکار کیا، میری دعوت کا انکار کر کے میرے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے، جنہوں نے جو مجھے پاؤں پہ پتھر مارتے تھے، میرے پاؤں زخمی ہو گئے، میں بیٹھ جاتا دوبارہ مجھے اٹھاتے، دوبارہ مجھے مارتے، یہ دن میرے لیے بڑا ہی سخت تھا۔ الغرض حضرت سمیہ کا یہاں مکہ شریف میں قتل ہونا، یہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام کی شہادت، صحابہ کرام کو، حضرت بلال حبشی کو، حضرت عمار بن یاسر کو اور صحابہ کرام کو کافروں نے تنگ کرنا۔ اب صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ کافر سمجھتے تھے شاید مسلمان بزدل ہیں، حضور بزدل ہیں، مقابلے کے لیے نہیں آتے، لیکن حضور تو فرماتے تھے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بڑی اچھی چیز ہے، بزدلی نہیں۔ اب جب ہجرت کر کے حضور مدینہ شریف تشریف لائے تو یہاں بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کر لیا، حضرت عمر فاروق نے بھی اسلام قبول کر لیا، حضرت عبیدہ بن جراح بھی آ گئے، بڑے بڑے صحابہ کرام اسلام میں آ گئے۔ اب یہ اجازت مانگتے تھے، یا رسول اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں جواب دیں، ہمیں اجازت دیں، ہم ان سے لڑیں۔ حضور فرماتے ہیں ابھی اذن نہیں آیا۔ تو جب اذن آیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جب اذن آیا تو نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہوا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اب ان کو تیاری کے لیے، اب ان کو جنگ کے لیے تیار فرمائیں۔ تو حضور نے پھر غزوہ بدر میں مسلمانوں کو تیار فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ کافر ہمیں تنگ کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے، انہوں نے سب کافروں نے مل کے اپنا پیسہ انویسٹ کیا۔ انہوں نے جب دیکھا مسلمان تو مدینے میں جا کے مضبوط ہو گئے، انہوں نے یہ کیا کہ مکے کے ہر گھر کے لوگوں نے اپنا مال دیا۔ اب انہوں نے وہ سارا اس قافلے کا سربراہ ابو سفیان کو بنایا، سب ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے تھے، مال انویسٹ کرتے تھے۔ اس وقت بھی تجارت بڑے عروج پہ تھی، جب یہ قافلہ واپسی پہ آ رہا تھا یہ پیسہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، اسی وجہ سے یہ قافلہ عام تجارتی نوعیت کا نہیں تھا، ہٹ کے تھا۔ اسی وجہ سے حضور نے یہ تیاری فرمائی اور لوگوں کو تیار فرمایا، آؤ چلیں اور جا کے اس قافلے کو روکیں۔
اس وقت رمضان المبارک کے ان ایام میں جب بالکل مسلمانوں کی ابھی حالت ابھی ٹھیک نہیں، ابھی مکہ شریف اور مدینہ شریف کے اندر بھی داخلی اور خارجی مسائل بالکل ٹھیک نہیں، یہودیوں کا بھی خطرہ ہے، عبداللہ بن ابی منافقین کا بھی خطرہ ہے، انصار کے بھی معاملات ہیں، مہاجرین کے بھی معاملات ہیں، ابھی بڑے سارے معاملات ہیں، لیکن یہ خطرہ سب سے بڑھ کے تھا۔ یہ جو کافر مکہ میں سکون سے نہیں تھے رہنے دیتے، انہوں نے مدینہ میں بھی یہی حال کرنا شروع کر دیا، آ کے مسلمانوں کو تنگ کرتے، ان کا مال چوری کر کے لے جاتے، ان کے گھروں سے آ کے۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا ہے صحابہ ہم بتا دیں ان کافروں کو کہ ہمارے بازو میں بھی طاقت ہے، ہم تمہیں روک سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب مفتی صاحب، بہت خوب۔ میں یہاں پہ اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر کسی جگہ پر آپ حق پر ہوں اور حق پہ ہونے کے باوجود آپ کسی سے لڑائی نہیں کر رہے تو وہ بزدلی میں نہیں آئے گا، بلکہ آپ اپنے آقا کے طریقے پہ ہیں، آپ حق پر ہونے کے باوجود لڑائی سے پیچھے ہو جائیں، تو یہ فضیلت ہی ہے، اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ ملتے ہیں شارٹ بریک کے لیے، چلتے ہیں۔